ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، امریکہ میں، کینیڈا میں یا پاکستان سے باہر جہاں کہیں پاکستانی ہیں، ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو، لیکن یہاں پر اپنا گھر لینا جو ہے وہ کیش کے اوپر آسان نہیں، چونکہ پرائسز اتنی زیادہ اور خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 سالوں کے اندر پرائسز کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہیں۔ ہر گھر میں ہر جگہ یہی گفتگو ہے کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر کیسے لے گا، اور جس کے پاس گھر ہے وہ آگے اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے گا، انویسٹمنٹ کیسے کی جائے۔ اس طرح کے عجیب معاملات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ناظرین، جو ڈیسیجن ہوتا ہے اٹس آلویز بیسڈ آن دی انفارمیشن یو گیٹ۔ اگر آپ کے پاس انفارمیشن صحیح نہیں ہے تو آپ کا جو ہے وہ ڈیسیجن بھی صحیح نہیں ہوگا، اور یہی سب سے بڑا فقدان ہے کہ کوئی آپ کی بات سکون سے سننے کو تیار نہیں ہے۔ جب باری آتی ہے ڈاکٹر کی یا علاج کرانے کی تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جب دوسرے معاملات آتے ہیں، آپ کے فائنینشیل ایڈوائس کے، آپ کے ریئل اسٹیٹ کے، آپ کے مورگیج کے، تو ہم جو ہے وہ ان لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ جو ان فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہی نہیں۔ تو جب مشورہ غلط ملے گا تو اس کا عمل بھی غلط ہوگا۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں کوشش ہوگی کہ جو بڑھتے ہوئے انٹرسٹ ریٹس ہیں، اس حوالے سے جو آپ کے ٹاپ آف مائنڈ سوالات ہیں، ان کا ہم جو ہے وہ جوابات آپ کو دے سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہمیں کہاں لے کر کے جا رہی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ناظرین آج میرے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب کامران قریشی صاحب، جو CIBC بینک سے منسلک ہیں اور 17 سالوں سے زائد ان کو عرصہ گزر چکا ہے ہماری کمیونٹی کو مورگیج کی سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے۔ کامران قریشی صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ جی اویس بھائی، تھینک یو سو مچ انوائٹ کرنے کے لیے، اور اس ریئل پلیئر، اس ریئل آنر کہ آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کا موقع ملا۔ جی کمیونٹی میں تو ایونٹس میں ہمیں ملاقات کر پاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ایسا موقع نہیں ملتا کہ فارملی بیٹھ کے ہم جو ہے وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ کامران صاحب، میں نے جیسے انٹرو میں کہا، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ جی گھر اپنا ہو، لیکن گھر لینے سے پہلے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے کوالیفیکیشن کا، کہ انسان جو ہے وہ کتنا کیش دے پائے گا، مورگیج کیسے ملے گی، اور وہیں پہ ہم پھر جو ہے وہ بعض اوقات غلط لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں۔ جہاں اچھی مثالیں بھی ہیں تو وہاں بہت ساری بری مثالیں بھی ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں۔ تو کیوں نہیں آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس کا جو مورگیج کا جو کوالیفیکیشن ہے اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ جی بہت شکریہ اویس بھائی۔ ہم لوگوں کو اب دیکھ لیں، ابھی 18 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، ابھی بھی جب ہمیں ملٹیپل کالز آتی ہیں، کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید جو کریڈٹ ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے، کہ اگر ہمارا کریڈٹ ٹھیک ہے تو مورگیج ہو جانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ ہیوی ڈاؤن پیمنٹ لے کے آ رہے ہیں، ہم نے گھر بیچا ہے تو ہماری مورگیج ہو جانی چاہیے، ہم اتنا بڑا شیئر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ، لیکن اوور آل جو آج ہم یہ کلیریفائی کرنا چاہیں گے کہ یہ دو چیزیں نہیں ہوتی بیسیکلی۔ اس میں 5 C's اسے کہتے ہیں، 5 C's آف کریڈٹ۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز وہ کیپیسٹی ہے، کہ آپ جو بینک کیلکولیٹ کرتا ہے وہ ڈیٹ ورسز ریشوز ہیں، کہ آپ کی وہ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے۔ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ گھر اون کر سکتے ہیں، آپ کی انکم اور آپ کی لائبلٹیز کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے سرٹن لمیٹیشنز اور کرائٹیریاز فکس کیے ہوئے ہیں سب لینڈرز نے، کہ رفلی اگر آپ 44% آپ کا ڈیٹ جو ہے آپ کی انکم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیلکولیشنز کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو وہ دیکھی جاتی ہے۔ کریڈٹ، ڈیفینیٹلی کریڈٹ بگ چیز ہے، کہ آپ کو کریڈٹ ہونا چاہیے، کریڈٹ آپ کا اسٹیبلش کریڈٹ ہونا چاہیے۔ وہ بھی غلط ہے کہ آپ بالکل ہی کریڈٹ یوز نہ کریں، کیونکہ جہاں سے ہم آتے ہیں وہاں پہ چونکہ کریڈٹ کارڈز اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن یہاں پہ آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کریڈٹ لیں، کریڈٹ یوز کریں، کریڈٹ ہسٹری بلڈ کریں۔ کیونکہ بینک کا جو بیسیکلی جو آپ کا جو کریکٹر، فائنینشیل کریکٹر دیکھنے کا کرائٹیریا ہے، وہ آپ کا کریڈٹ بیورو ہے۔ بینک چاہتا ہے آپ یوز کریں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے یوز کیا، واپس کیا، زیادہ بھی نہ کریں تاکہ آپ کو کریڈٹ سیکر کا لیبر بھی آپ پہ نہ لگے۔ آپ بینک سے 1-2 کریڈٹ کارڈ لے لیں، لائن آف کریڈٹ لے لیں، تو وہ سیکنڈ چیز کریڈٹ ہے۔ جو آئیڈیل کریڈٹ سکور دیکھا جاتا ہے 680 جو ہے، اس کو بڑا اچھا ایکسیلنٹ گنا جاتا ہے، جس کے لیے ہم کارپیٹ رول کرتے ہیں کہ سر اس پہ آئیں۔ اچھا، ابھی جو 680 آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کی اسکرین پہ ہوگا، لیکن جب ہم ایکویفیکس کو دیکھتے ہیں تو 700 کی رینج میں ہو تو ایکسیلنٹ شمار ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ، بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہے کہ جو بینک کی کارپوریٹ اکاؤنٹس ہیں ایکوفیکس کے ساتھ، وہاں تھوڑا سا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے۔ ہمیں بھی بعض دفعہ کوشچن آتا ہے کلائنٹ کا، لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری اس پہ نظر آئے گا ہم تو اسی سے جائیں گے۔
تیسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ ظاہر کیپٹل ہے کہ آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹس کیا ہیں, کیونکہ کلیئرلی دو طرح کی مورگیجز ہیں, انشورڈ اور ان انشورڈ. اگر آپ کا شیئر اس گھر میں 20% سے کم ہے آپ کو لون انشور کرانا پڑتا ہے, اگر آپ کا 20% سے زیادہ ہے وہ ان انشورڈ کنونشنل مورگیجز ہیں, اس پہ آپ کو انشورنس کی کاسٹ نہیں پڑتی, اس کا امورٹائزیشن زیادہ ہے. تو ڈاؤن پیمنٹ کیپٹل تھرڈ سی آ گیا ہمارے پاس. کولیٹرل ایک بہت بڑی چیز ہے. اب اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک بھی ہو گئی ہیں, جب ہم پراپرٹی آپ نے لی ہے, ہم پراپرٹی پہ ہم نے اپریزل کیا, ہمیں وہاں پہ ویلیو نہیں ملی, آپ گئے, آپ آج کل جو حالات ہیں بڈنگ وارز ہیں, آپ ڈیسپریٹ تھے, آپ نے 10 پراپرٹیز مس کی, آپ کو بیگم نے کہا کہ نہیں آج لے کے ہی آنی ہے, تو آپ نے جا کے 100,000 زیادہ آفر ڈال دی. اگر ایموشنز مکس ہو گئے, آپ کو پروفیشنل ایڈوائس نہیں ملی, تو ہم تو اس پہ نہیں جائیں گے, ہم تو کمپیریبلس پہ جائیں گے. اگر اپریزل ہمیں ویلیو نہیں ملتی ہے تب بھی ہم شاید مورگیج نہ کر سکیں آپ کی سب چیزیں ہونے کے باوجود. سو کولیٹرل ایک ایسا فیکٹر ہے جس میں بینک یہ دیکھتا ہے کہ کل کو اگر آپ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائیں تو یہ پراپرٹی مجھے اس کے پورے پیسے دے دے, وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لاسٹ جو چیز ہے وہ کنڈیشنز ہیں. تو 5 C's پورے ہوئے. کنڈیشنز میں اب جب آپ کی مورگیج ہو بھی گئی ہے, اب آپ نے چوز کرنا ہے پروڈکٹ. تو پروڈکٹ چوز کرنا بھی ایک امپورٹنٹ ہے. پروڈکٹس میں ظاہر ہے فکس مورگیجز ہیں, ویریبل مورگیجز ہیں, آج کل کامبوز میں ہوم ایکوٹی لائن آف کریڈٹس آ گئی ہیں, وہ بھی کامبوز بنتے ہیں, آج کل کمپوننٹس بنائے جاتے ہیں. تو وہ چوز کرنا کہ پروڈکٹ کیا ہے, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, آپ نے کتنی ایمورٹائزیشن رکھنی ہے, آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اب جو انویسٹرز ہیں وہ موسٹلی ویریبل میں جاتے ہیں, کیونکہ انویسٹرز کا یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی لی ہے, کل کو جب بھی اس کی موقع ملے گا بیچ دیں گے. تو اس میں وہ کسی ایسی کنڈیشنز میں نہیں جانا چاہتے جہاں پہ ان کی جو پروفٹ کا بڑا پارٹ ان کی پینلٹیز میں چلا جائے. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, لیکن پہلا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پلیز ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ جو آپ نے بتایا 5 پوائنٹس بتائے, لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا, ہمارے پاس 30% ڈاؤن پیمنٹ ہے. تو ناظرین جیسے آپ سن رہے ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں, شاید سن کے آپ کو لگے گا یہ کمپلیکیٹڈ ہے, یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اگرچہ کہ آپ کسی صحیح پروفیشنل کے پاس جا کے بیٹھیں تو وہ آپ کو ساری چیزیں کھولنا شروع کر دیں گے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم پراپرٹی لیتے ہیں, اس کے بعد مورگیج کی فکر کرتے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط طریقہ کار ہے. ہمیشہ پہلے اپنے آپ کو پری اپروول لیں یا وربل اپروول لیں, کسی سے ڈسکس کر لیں. کامران صاحب, جو لوگوں کے ٹاپ آف مائنڈ سوالات ہیں ان کے ساتھ 1 by 1 چلتے ہیں. ابھی آپ نے آخر میں پروڈکٹ کا ذکر کیا. ابھی ہم نے دیکھا کہ بینک آف کینیڈا نے 0.25 بیسس جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا, کہا جا رہا ہے کہ 1% تک یہ بڑھے گا. اچھا 2007 سے 2022 آ گیا, 15 سال ہو گئے, میں نے تو آج تک 2% سے اوپر انٹرسٹ ریٹ پے ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب ایک دم سے بڑھنے لگا. تو ذرا یہ بتائیں, لوگ پینک ہو رہے ہیں کہ کیا میں ویریبل کو بھی جا کے کنورٹ کرا لوں فکسڈ کے اندر, اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ جی بہت شکریہ. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ریٹس ہیں یہ واقعی جتنے بھی بڑے بڑے گروز بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا انپریڈکٹیبل ہے, کیونکہ کچھ چیز یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کچھ ایسے حالات سے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں, جو تقدیر سے ریلیٹڈ ہے. اب جب کووڈ آیا کسی کو نہیں پتا تھا, 2019 کے اینڈ تک سب ٹھیک چل رہا تھا. 2020 میں اچانک آیا, اور جب نیوز آئی اور ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریز ڈاؤن ہونا شروع ہوئی, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ڈاؤن گئی, ٹریول انڈسٹری ڈاؤن ہوئی, اسمال بزنسز کو امپیکٹ آنا شروع ہوا, تو اوبیسلی سب کا وری بنا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت ایک جو ورڈ بڑا پاپولر ہے بوسٹر, سو بوسٹر چاہیے تھا. تو بوسٹر کی شکل میں ظاہر ہے جو بینک آف کینیڈا نے ڈیسیژن لیا, اگریسولی 3 ڈراپس کیے گئے, 0.5%, 0.5%, 0.5%. حالانکہ ہسٹوریکلی 1/4% یا ڈراپ کیا جاتا ہے یا جمپ کیا جاتا ہے. تو ریٹ بہت 1.5% ڈراپ ہوا بیک ان مارچ 2020 میں. اچھا اس کے بعد وہ ڈراپ ہونے سے کیا ہوا, لینڈنگ کاسٹ کم ہو گئی. جب آپ کا ریٹ ہی کم ہو گیا, لوگوں کو آلموسٹ فری مورگیجز ملنے لگیں. کمپٹیشن میں ہم لوگوں نے 0.99 بھی دیکھا, لیکن 1.2, 1.3 اس پہ. تو اس پرائس پہ جب لوگوں نے اپنی مورگیج پیمنٹس کیلکولیٹ کی تو وہ ایسا لگا کہ یار ہم تو پتہ نہیں کیا کیا افورڈ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ جو لوگوں کا حوصلہ بڑھا کہ جی اگر 400 کی نہیں مل رہی, 500 کی مل رہی ہے, لیٹس گو ہیڈ, کیونکہ 100,000 مجھے $300 کی پیمنٹ بڑھتی ہے, 300 آئی کین ڈو اٹ, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس پراپرٹی. تو اس میں جو بڈنگ وارز کریٹ ہوئیں یا جو چیزیں وہ بنی, اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر لو لینڈنگ کاسٹ کا بھی تھا. سپلائی بہت بڑا فیکٹر تھا, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے سپلائی کا ایشو بنا, کووڈ سے ریلیٹڈ انفلیشنز ہوئیں, کووڈ سے ریلیٹڈ شارٹیجز ہوئیں, لیکن لوور لینڈنگ کاسٹ بہت بڑا ایشو بنا. اب یہ چلتا رہا سلسلہ, یہ جو عید تھی 2 سال ہو گئے اس کو چلتے ہوئے. اب فائنلی اب آپ نے آ کے دیکھا کہ چیزیں ریکوری موڈ میں آ رہی ہیں.
ریکوری موڈ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جابز امپلائمنٹ نمبرز ٹھیک ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب انفلیشن زیادہ ہو گئی ہے تو انہوں نے ظاہر ہے ریٹس کو تھوڑا بڑھانا ہے, تو اس کو بریکس اپلائی کرنی ہے. اب بریکس اپلائی کرنے کا ٹائم آیا. یہ تو حالانکہ پہلی میٹنگ, اب بینک آف کینیڈا کی میٹنگ سال میں 8 دفعہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پہلی میٹنگ جنوری میں ہوئی, اس میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید انکریز کریں گے, لیکن اومیکرون کی وجہ سے نہیں ہوا. ابھی مارچ میں انہوں نے کوارٹر, ابھی بھی لوگ کہہ رہے تھے 0.5% جائے گا, لیکن 1/4% گیا, کیونکہ اس میں ساتھ ابھی آپ دیکھیں وار کا فیکٹر آ گیا. جو وار سٹارٹ ہو گئی ہے, آئل یکدم اس کی وجہ سے شارٹیج ہوا, آئل کی قیمت بڑھی, پھر اس نے امپیکٹ ڈالنا شروع. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز آتے رہتے ہیں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس کو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بینک آف کینیڈا نے اس سٹیج پہ واپس جانا ہے جہاں سے وہ چلا تھا. تو اس سال میں 1% کی ایکسپیکٹڈ انکریز ہے. ہاؤ ایور یہ ہونے کے باوجود بھی جو آج مورگیجز ہیں وہ آپ کو اسٹل جو ہے وہ 1.7 1.8 پہ مل رہی ہیں بڑے بینک سے. اچھا اب اسے کمپیئر کریں فکس, تو فکس آلریڈی 3 سے اوپر جا چکا ہے. ٹھیک ہے, فکس کا ڈائریکٹ کنیکشن پرائم لینڈنگ ریٹ سے نہیں ہے, وہ بانڈ مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریٹ ڈفرینس ہے وہ اسٹل ابھی ہاف کا چل رہا ہے, کہ اگر یہ 1.8 پہ ملتا ہے تو وہ ابھی 3.2 پہ جا چکا ہے. تو ان میں ڈفرینس ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ مورگیج, جن کا مورگیج پہلا ایکسپیرینس نہیں ہے, پہلا پیار نہیں ہے, تو وہ ابھی بھی ویریبل میں جا سکتے ہیں. ہاں صرف میں ان لوگوں کے لیے کہ جن کا پہلا ٹیسٹ ہے, فرسٹ ٹائم ہوم بائرز ہیں, یا لوگ جو ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہیں, جو کہ فلکچویشنز کو افورڈ نہیں کرتے, ان کے لیے شاید فکس وہ ہے. لیکن ویریبل میں ایک سب سے بڑی چیز ہے, اس میں سیفٹی والو ہوتا ہے کہ جب یہ ریٹس زیادہ انکریز ہوں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو بہت سارے آپ کے ٹاپ آف مائنڈ سوالات ہیں. فرسٹ ٹائم ہوم بائر کی سٹوری کیا ہے, ان کے لیے کیا میسج ہے, اور جس طرح ہمارا ٹاپک تھا آج کا کہ جو رائزنگ انٹرسٹ ریٹ ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہاؤ وی نیڈ ٹو ڈو کیئرفل ریئل اسٹیٹ پلاننگ, اس پہ بھی بات کریں گے. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں رائزنگ انٹرسٹ ریٹ. کینیڈا بھی, امریکہ کو بھی آپ دیکھ, لیکن خاص طور پہ کینیڈا کے حوالے سے 0.25 بیسس جو ہے وہ بڑھایا گیا مارچ کے مہینے میں, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پورے سال کے اندر 1% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے کیا یہ مارکیٹ ریئل اسٹیٹ کی کول آف ہوگی, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹاپک میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنی ریئل اسٹیٹ پلاننگ کو کس طرح کیئرفلی ہم لے کے چلیں, ورنہ مشکل کا سامنا ہوگا. کامران صاحب یہ بتائیں کہ جو فرسٹ ٹائم ہوم بائر ہے سب سے زیادہ شامت اسی کی آئی ہوئی ہے. تو حکومت نے مختلف پروگرامز تو نکال لیے, لیکن وہ پروگرامز جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتے نظر نہیں آتے. 4-5-6 لاکھ کی تو پراپرٹی ملتی ہی نہیں ہے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ مختصراً یہ بتا دیں فرسٹ ٹائم ہوم بائر کے لیے
کیا انسینٹیوز ہیں اس وقت؟ جی بہت شکریہ. اصل میں گورنمنٹ نے جو پروگرام نکالا وہ چونکہ پورے کینیڈا کے لیے ہے, تو پورے کینیڈا میں شاید کسی اور پارٹس میں یہ پروگرام اپلائی ہو رہا ہو. جی تو وہ پروگرام کے لیے انہوں نے جو ویب سائٹ گورنمنٹ نے نکالی وہ پلیس ٹو کال ہوم, تو وہ ویب سائٹ ہے, اگر آپ اس پہ جائیں تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو فرسٹ ٹائم ہوم بائرز ہے اگر ان کے پاس 5% ڈاؤن پیمنٹ ہے یا 10% ڈاؤن پیمنٹ ہے تو گورنمنٹ اس میں ایکسٹرا شیئر ڈالے گی, آپ کو 5% اور دے دے گی. اب وہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ڈاؤن پیمنٹ بڑھ جائے گا, آپ کی ڈیٹ ریشو تھوڑی انکریز ہوگی, بہتر ہو جائے گی, اور اس میں مارگیج کی پیمنٹ کم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنڈیشنل ہے وہ کہ اگر آپ کی انکم ہے, پہلے انکم کا کرائٹیریا 120,000 تھا کہ اس سے زیادہ اگر انکم ہے تو آپ پروگرام کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے, اب 150 کر دیا انہوں نے. تو اس میں ایک انہوں نے کیا کیا ہے, اس ویب سائٹ پہ جو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اس پہ ایک فارمولا, ایک میٹرکس ڈال دیا کہ جس میں بیٹھ کے اپنے آپ نمبرز پنچ ان کرتے ہیں کہ جی میری انکم اتنی ہے, میرے پاس ڈاؤن پیمنٹ اتنا ہے, تو وہ آپ کو ایک میجک نمبر اینڈ پہ پاپ اپ ہوتا ہے کہ جی آپ اتنے کی پراپرٹی لے سکتے ہیں. تو آپ وہ کیلکولیٹر کو پرنٹ کر کے بینک ایڈوائزر کو دیتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیں اتنا شیئر میرا ہے, اتنا گورنمنٹ دے رہی ہے. تو جو نیو کنسٹرکشن ہے وہاں پہ میں نے دیکھا 5% 10% بھی کرتے ہیں, جبکہ جو ریسیل میں صرف 5% ہے. تو وہ کوئی ایسا آپ کو لون واپس نہیں کرنا, وہ جب بیچیں گے دیتے ہیں. تو وہ لیکن انفارچونیٹلی وہی بات آپ کی کہ اس کی جو اگر آپ جا کے جب دیکھتے ہیں تو وہ 6 لاکھ سے اوپر جاتے ہیں, میں نے نہیں دیکھا. تو وہ اس کی کیونکہ پراپرٹی مل نہیں رہی, تو وہ اس لیے میں نے اب تک حالانکہ 100 سے اوپر مورگیجز کی لاسٹ ایئر, ایک بھی کیس ایسا نہیں کیا کہ جو کسی نے اس انسینٹیو سے فائدہ نہیں. تو اس کی ڈیفینیٹلی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بالکل. اور اصل بات یہ کہ گورنمنٹ نے منسٹری آف ہاؤسنگ تو بنا لی, لیکن ایسا منہ سی کے بیٹھی ہے گورنمنٹ کہ ایک لفظ وہ جو ہے وہ نہیں کہہ رہے کہ کس طرح سے اس ہاؤسنگ مارکیٹ کے جن کو قابو لایا جا سکے. فرسٹ ٹائم ہوم بائر کی آپ نے بات کر لی, مارکیٹ کنڈیشنز کی ہم نے تھوڑی سی بات کی, تھوڑا سا آپ اس پہ آ جائیں کہ وہ لوگ جو گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میرا گھر اگر $1 ملین کا تھا تو یہاں پہ آج کی مارکیٹ میں شاید $2 ملین کا ہو گیا, لیکن اگر میں 2 ملین کا بیچ کے جاؤں تو جو مجھے لینا تھا اب وہ 3.5 ملین کا ہے, تو میں جمپ لگاؤں تو کیسے لگاؤں؟ تو ان کے لیے کیا میسج ہے, کیا وہ اپنے گھر کو ری فائنینس کریں, کہیں انویسٹ کریں, اس میں جو ہے وہ آپ کے ایڈوائز دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اچھا کوشچن ہے, اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب بینک پیسہ دے رہا ہو اس وقت لے لینا چاہیے, کیونکہ جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس وقت چانسز ہیں کہ بینک نہیں دے رہا ہوتا. تو ایکوٹی کو نکالنا ہائیلی ایڈوائزیبل ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی میں ود دا پیسج آف ٹائم آپ نے لون کو ریڈیوس کیا ہے, پراپرٹی ویلیو اپریشیٹ ہوئی ہے, تو اس ایکوٹی کو پلیز نکلتی ہے تو نکال لیں. تو پہلی ٹرانزیکشن تو آپ ری فائنینس کی کریں, ایکوٹی نکال لیں, چاہے اس کو اب ایکوٹی نکالتے ہیں اب 2 شیپ میں, یا تو مارگیج کی شیپ میں نکالتے ہیں, بینک اکاؤنٹ میں ڈمپ کر دیتے ہیں پیسہ اور اس کو فردر کسی انویسٹمنٹ میں رکھ دیتے ہیں, کسی GIC میں رکھ دیتے ہیں, کسی اور کیٹیگری میں کہ جہاں سے وہ کیشیبل ہے, یا اسٹاکس میں ڈال دیتے ہیں, یا اپنی اچھی ایڈوائز کے ساتھ. ایک تو وہ ہے آپ نے پیسہ لے لیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار پیسہ ابھی لینا نہیں ہے, مجھے تھوڑا سا جو پلاننگ میں ٹائم چاہیے, تو آپ ہوم ایکوٹی لائن آف کریڈٹ بھی بنا سکتے ہیں اس پیسے کے اگینسٹ, کہ جس پہ آپ کو ایکسیس مل جاتا ہے, آپ یوز کریں جب آپ کو نیڈ ہو. تو پہلا سٹیپ تو یہ ضرور کمپلیٹ کریں, کیونکہ یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آپ آ سکتے ہیں بینک کے پاس کہ جی میرے پاس ڈاؤن پیمنٹ ارینج ہو گیا ہے, اب آپ دیکھتے ہیں, اب آپ نمبرز کو رن کر گئے تو میں گھر کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہوں. نارملی بینکس لائک کرتے ہیں کہ اگر آپ اس گھر کو اس گھر کو رینٹل کر رہے ہیں, نئے گھر کو پرائمری لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پرائمری کے اوپر بینک کی لینڈنگ جنرس ہے, جو جب آپ اس کو رینٹل لیبل کرتے ہیں تھوڑا بینکس اس پہ تھوڑا سا کانشیس سی اپروچ ہوتی ہے, کیونکہ ایک تو جو ٹیننٹ انکم ہے اس کو بہت زیادہ اتھینٹک انکم نہیں کہا جاتا, اور رسکی پراپرٹی ہے کہ آپ مورگیج دے رہے ہیں لیکن ٹیننٹ کی انکم آ رہی ہے تو آپ مورگیج دے رہے ہیں, اگر ٹیننٹ بھاگ جاتا ہے تو آپ کی کیا کریں گے؟ اس لیے وہ کرائٹیریاز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. لیکن اگر آپ اس میں سے پیسہ نکال کے اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, بعض یہ ہے کہ جہاں انویسٹمنٹ میں اگر آپ کو اچھی ایڈوائز ملتی ہے, رینٹل انکم اچھی ہے, تو آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ لا کے اور آپ کی اپنی پرسنل انکم میں بھی کوشن تھا تو آپ وہ رینٹل پراپرٹی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ڈاؤن پیمنٹ ارینج نہیں کی تو آپ کیسے لیں گے؟ تو اگر آپ نے مارکیٹ میں یہ اس کا حصہ بننا ہے اور آپ نے دیکھا کہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ریٹرن ہے, تو نو ڈاؤٹ گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن, یس ایکوٹی نکالنی چاہیے, ایکوٹی نکالیں اور پراپر ایڈوائز لیں ریلٹر سے بھی اور مورگیج ایجنٹ کے ساتھ بھی. اچھا یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ بعض اوقات ریلٹر اپنے کلائنٹس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو میں 0% پہ بھی کرا دوں گا, 5% پہ بھی کرا دوں گا, یعنی ڈاؤن پیمنٹ 10% پہ بھی کرا دوں گا, آپ لینے والے بنے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ویسے بھائی مارکیٹ میں 3 قسم کی لینڈنگ ہے, بڑا سمپل. ایک لینڈنگ ہے پیورلی انکم بیس لینڈنگ,
کہ آپ آئے ہیں, آپ نے انکم دی ہے, یہ میری انکم ہے, اس کی بیس پہ نمبرز رن کیے گئے ہیں اور آپ کی مورگیج کی گئی. وہ بڑی سمپل اسٹریٹ فارورڈ مورگیجز ہیں, انکم بیس لینڈنگ. اچھا, دوسری لینڈنگ ہے, اس کو پروگرام بیس لینڈنگ کہا جاتا ہے, جو اسپیشل گروپس کے لیے. اسپیشل گروپس میں اسپیشلی سیلف امپلائڈ آتے ہیں کہ جو جن کی انکم ہے لیکن وہ چونکہ گورنمنٹ نے ان کو ایکسپینسز رائٹ آف کرنے کا وہ دیا ہوا ہے, آپشن دیا ہوا ہے, تو انہوں نے لیگلی ان کو رائٹ آف کیا ہوا ہے. تو ان کے لیے پھر پروگرامز, اب بینک بھی سمجھتا ہے کہ یہی لوگ, ان کے پاس ہی سب سے زیادہ پیسہ ہے, یہی لوگ سب سے زیادہ ان کے اندر جو کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے, تو ان کے لیے پروگرامز ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آپ آئے ہیں سر, ٹھیک ہے, آپ اپنی پرسنل انکم لے کے آئیں, بزنس انکم لے کے آئیں, آپ سے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈاؤن زیادہ ڈالیں گے, آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسٹس زیادہ ہوں گے, آپ کے بینک اکاؤنٹس بڑے اچھے ہوں گے, آپ کو فال بیک پوزیشن اچھی ہوگی. تو اس پہ وہ دوسری لینڈنگ ہے پروگرام بیس لینڈنگ. اس پہ انکم پہ فوکس نہیں جاتا, ہم لوگوں کا باقی چیزوں پہ فوکس جاتا ہے. تو پلیز پروگرام بیس لینڈنگ کا پوچھیں کہ جی میرے پاس انکم تو زیادہ نہیں ہے لیکن میرا اوور آل ریونیو پروگرام میں فٹ ہو جاؤں, پروگرام میں فٹ ہو جائے. یعنی جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ, اور جن لینڈرز کے ساتھ ہم ہیں وہاں پہ بھی ہیں, باقی لینڈرز ہر جگہ ہوتے ہیں پروگرامز. اب تیسری جو لینڈنگ ہے جس پہ 70% مورگیجز ہو رہی ہیں, وہ نہ انکم بیس لینڈنگ ہے, وہ نہ پروگرام بیس لینڈنگ ہے. وہ یہ لینڈنگ ہے کہ جو جس پہ کہا جاتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں, آپ آ جائیں, کیونکہ اس پہ نارملی جو مائنڈس میں وہ فیک ڈاکیومنٹیشن, انفارچونیٹلی ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے شرم کہنے میں, کیونکہ اب چیزیں اتنی اوپنلی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ڈاکیومنٹس کو بنایا جاتا ہے یا بنا کے دیا جاتا ہے. تو وہ اگر آپ وہ چانس لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی رسک کیپیسٹی ہے. آپ بہت بڑا رسک لینے لگے ہیں, کیونکہ جو آپ کی پراپرٹی آپ کی خوشی بننے لگی تھی بعض دفعہ وہ آپ کے لیے سردرد بھی بن سکتی ہے, کیونکہ وہ ہوا میں ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, چل گیا تو چل گیا. وہ ایسی آپ نے ڈارک میں آپ نے ایک شوٹنگ کی ہے جو کہ ٹارگٹ پہ لگ بھی سکتی ہے اور ادھر ادھر بھی. تو وہ میری تو یہی ایڈوائز ہے کہ اس سے بچیں. کوشش یہ کریں کہ پروگرام بیس لینڈنگ میں آئیں اور سب کے لیے پروگرام ڈھونڈیں اگر آپ کی انکم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا مجھے مختصراً بڑا کوئک یہ بتائیں کہ یعنی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر انکم ہو تو منیمم 5-10% میں گھر مل جاتا ہے. 5% بالکل 100%. دیکھیں جو گورنمنٹ کا کرائٹیریا ابھی بھی 5% پہ گھر ملتا ہے. اگر آپ کے 5% اپ ٹو 500,000 5%, 500,000 سے زیادہ ہے تو 10%. اور جو انشورڈ لینڈنگ ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے 999. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس 20% ڈاؤن نہیں ہے, آپ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ ملین سے اوپر کا گھر دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ پوائنٹ ہے امپورٹنٹ. اگر آپ کو ریئلٹر 1.2 ملین کا گھر دلا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ 10% میں ہو جائے گا, تو کسی طور پاسبل نہیں ہے. پاسبل ہی نہیں ہے. 20% چاہیے اس کے وہ مومنٹ آپ ملین کو ٹچ کیا آپ نے, آپ کو 20% ڈاؤن ہو جاتا ہے, آپ اس میں چلے جاتے ہیں. یہ لازمی ڈیفینیٹلی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کو مائنڈ میں. ہاں کچھ پروگرام, اب ایک پروگرام ہے جس میں اب مثال کے طور پہ کیش بیکس ہیں. کچھ لینڈرز کے پاس کیش بیکس ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے 5% ڈاؤن ڈالا ہے آپ کو 5% کیش بیک بھی مل سکتا ہے. اس کا انٹرسٹ ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس کو اگر آپ زیرو کر دیں تو بات غلط ہے, کیونکہ وہ 5% آپ نے ڈاؤن ڈالنا ہے, آپ کا ریٹ انکریز ہوا, آپ کو 5% کیش بیک ملا, بٹ 5% کیش بیک از بیسڈ آن لون اماؤنٹ, 5% جو ڈاؤن پیمنٹ ہے دیٹ از بیسڈ آن پرچیز پرائس. تو وہ بھی ڈفرینس ہے, فرق ہے. مجھے مختصراً 2 سوال اور ہیں لیکن پاپا 1 منٹ رہ گیا. تو ایک تو آپ مجھے بتا دیں کہ مورگیج بروکر کے پاس جانے ورسز بینک کے پاس ڈائریکٹ آنے, یہ بھی ایک باہر بات کی جاتی ہے کہ آلویز گو ٹو دا بروکر, کیونکہ بروکر کے پاس 50 لینڈرز ہیں, وہ آپ کو اچھی پروڈکٹ دے دے گا. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ اس میں دیکھیے میری اپروچ تو یہ ہوگی کہ میرے پاس ہے نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے پروفیشنل بروکرز مارکیٹ میں ہیں, اور نو ڈاؤٹ یہ ان کو ایج ہے کہ ان کے پاس لینڈرز زیادہ ہیں, لیکن موسٹلی کلائنٹ پریفر کرتے ہیں, واک ان کرتے ہیں اپنے بینک کے پاس, اور اپنے بینک جہاں پہ ان کے اکاؤنٹس ہیں, جہاں پہ ان کی ساری بینکنگ ہے, اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا اور ان کو زیادہ بڑی وائڈر اینگل پہ وہ چاہیے تو بروکرز کے پاس بھی جا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بروکرز کے پاس بھی. کامران صاحب بہت شکریہ, وقت بڑا مختصر تھا اور پتہ نہیں چلا کہ کیسے جو ہے وہ سارا وقت گزر گیا, اور ناظرین کے چند ایک سوالات بھی رہ گئے ہوں گے. آخر میں جو ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ان سے وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے. پری اپروول یہ آپ لینگویج سنتے ہیں, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کسی پروفیشنل مورگیج اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو دیکھ کے, آپ کی کنڈیشنز کو جان کے, اگر آپ کو وہ پری اپروول لیٹر دیتے ہیں یا وربلی بھی آپ کو کوئی پروفیشنل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن کے مطابق چیزیں پاسبل ہیں, تو یہ ہمیشہ آپ کا اسٹیپ 1 ہونا چاہیے. جس طرح کامران صاحب نے کہا کہ ملین اینڈ ابو کی پراپرٹی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو 20% ڈاؤن نہیں ہے,
تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کروا دوں گا, اینڈ میں جا کے آپ مشکل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. صرف آج میسج یہ ہے, 20-25 منٹ کے اندر پورا ٹاپک کور نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ کو جو پیغام دینا تھا وہ یہی تھا کہ اگر انفارمیشن صحیح ہوگی تو ڈیسیجن درست ہوگا, انفارمیشن غلط ہوگی تو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ سے جا کے آپ بات کریں, وایا کرنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ بات کریں, تاکہ جو بھی انفارمیشن ہو آپ تک پہنچے, تاکہ کل کو اچھے اور برے دونوں کے ذمہ دار آپ ٹھہریں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663.